إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین کا ہم پر بہت بڑا احسان اور بہت بڑا انعام ہے. اس رب العالمین نے ہم سب کو اور آپ سب کو اسلام کی نعمت عطا کی. ہمیں اور آپ کو اس اسلام پر مضبوطی سے مرتے دم تک قائم رہنا چاہیے. اسی میں ہماری بھلائی اور کامیابی ہے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عقل کی نعمت سے مالا مال کیا کہ ہم کچھ سمجھنے والے ہیں، کچھ یاد کرنے والے ہیں. حق اور سچ بات جب بتائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان جب بھی لوگوں کو سنایا جائے ہم اس کے سمجھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بے عقل نہیں بنایا، عقل کی نعمت سے بہرور کیا اور ہر قسم کی نعمتیں عطا کی ہیں. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے اور آپ سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالی حساب و کتاب تو لے گا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، چاہے وہ نعمت ظاہری ہو یا نعمت باطنی ہو، چاہے وہ نعمت جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمت ہے، اقرار کرتے ہیں کہ یہ نعمت ہے. بہت ساری چیزیں، بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن نعمتوں کے بارے میں ہمیں خبر بھی نہیں ہے، مگر وہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہم بندوں سے اور سارے انسانوں سے حساب و کتاب لے گا. قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن آسمان، جس دن سورج بالکل سر پر ہوگا، جس دن سورج بالکل سر پر ہوگا اور سارے لوگ پسینوں میں سرابور ہوں گے، ڈوبے ہوئے ہوں گے. اپنے اپنے گناہوں اور اپنے اپنی خطاؤں کے پاداش میں وہ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، سرابور ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. سارے لوگ پریشان ہوں گے، اپنے ہوں یا پرائے، کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. حتیٰ کہ ایک ماں اور بیٹے یا بیٹی کا رشتہ ہے جو سب سے قریبی رشتہ ہے، اس دن ماں بھی اپنے بیٹے کو چھوڑ دے گی. اور یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ رب العالمین نقشہ جو قرآن نے کھینچا ہے کہ اس زمین پر، اس زندگی میں ہر آدمی اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، ماں باپ ہوں، والدین ہوں، آج بھائی بہن ہو، یہ خاندانی جو رشتے ہیں، ان رشتوں کو آدمی ہر ناحیے سے فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن کل قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. جو قریبی ہیں، جو اپنے ہیں، وہ اپنے ہی کو چھوڑ کے بھاگیں گے. پرائے اور دوسروں کی بات تو چھوڑیے، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں باپ سے آدمی بھاگے گا،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکی کا مطالبہ نہ کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی چیز سوال نہ کر دے۔ تو اس دن کی تیاری کے لیے ہم سب کو ہمیشہ موت کی فکر، آخرت کی فکر اور نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، دین پر استقامت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حشر کے تعلق سے، میدان محشر کے تعلق سے بہت ساری تفصیلات قرآن و حدیث کے اندر بیان فرمائی ہے، اللہ اور اس کے رسول نے ذکر فرمائی ہے۔ ایک نقشہ یہ بھی ہے، حشر کا ایک منظر یہ بھی ہے کہ اس نفسی کے عالم میں، پریشانی کی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو، اپنے نیک بندوں کو جو اللہ والے ہیں، جو تقوی والے ہیں، ایماندار ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنا مہمان بنائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ قیامت میں کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی، اسی موضوع کی وضاحت کی جائے گی۔ وہ کون خوش نصیب ہیں، وہ کون بندے ہیں اللہ رب العالمین کے، یہ کل قیامت کے دن جہاں سورج بالکل سر پر ہوگا، سارے لوگ پریشان ہوں گے، اپنوں سے لوگ دور ہوں گے، مگر حشر کے میدان میں اللہ کے کچھ نیک بندے ایسے ہیں، اللہ رب العالمین کے جو اولیاء ہیں، نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنا مہمان بنائے گا اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان لوگوں کی فہرست میں داخل ہونے کی کوشش کریں۔ وہ 7 ایسے لوگ ہیں جن کا تذکرہ ایک ہی حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اس کے علاوہ کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، ٹٹولیں کہ جو تفصیلات، جو فہرست ہے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے، کیا ان فہرست میں ہم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں؟ ہمارا بھی اس میں کہیں نام آ سکتا ہے؟ ہم ٹٹولیں اپنے آپ کو، محاسبہ کریں، ظلم سے بچیں، گناہ سے بچیں، اللہ رب العالمین کا نیک بندہ بننے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 ایسے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس قیامت کے دن حشر کے میدان میں ان لوگوں کے علاوہ، یعنی اللہ رب العالمین کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ سارے لوگ دھوپ میں ہوں گے، سارے لوگ پسینے میں ہوں گے، سارے لوگ مشکلات میں ہوں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ ہر آدمی یہ مطالبہ کرے گا کہ جلدی سے حساب و کتاب ہو، جو فیصلہ ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا۔ قیامت جب قائم ہوگی، جب سب لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، سارے لوگ بھاگ کر کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے، اس کے بعد لوگ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، تاکہ جا کر کے یہ انبیاء، اللہ کے معزز بندے، نیک بندے، جن کی خصوصیات تھیں کہ اللہ نے آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا، پہلے انسان تھے، نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے جن کا مقام یہ کہ اللہ رب العالمین کو بغیر باپ کے بنایا تھا، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، روح اللہ ان کا لقب تھا، اور اس طرح حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، کلیم اللہ ہیں، جن کو شرف یہ حاصل ہے کہ اللہ رب العالمین سے کلام کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ جو نمرود کی آگ تھی، جو عراق کے اندر جو آگ دہکائی گئی تھی، اللہ رب العالمین ان کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دی گئی۔ بڑی خصوصیات تھیں نبیوں کی، مگر یہ سارے انبیاء کہیں گے میں نہیں بات کر سکتا۔ سارے لوگ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں گے، یہ سارا منظر، یہ ساری باتیں دلوں کو جھجوڑنے کے لیے کافی ہے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ قیامت کی جو گھڑی ہے، حشر کی جو عدالت ہے، حشر کا جو میدان ہے، کتنا خطرناک اور کتنا بھیانک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ایسی گھڑی میں جہاں سب لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، پریشان ہوں گے، ایسی گھڑی میں اللہ تبارک و تعالی 7 ایسے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ کون ہیں وہ لوگ؟ نمبر 1، امام عادل، امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا ذمہ دار۔ یہاں بادشاہ کہا گیا ہے، عادل امام کہا گیا ہے، حاکم وقت،
جس کے ہاتھ میں کرسی ہے، جس کے ہاتھ میں اختیار ہے، جس کے پاس سیاست ہے، جس کے پاس ملک کا کنٹرول ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس انصاف پسند بادشاہ کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اگر وہی حاکم ذمہ دار خیانت کرے، ظلم ڈھائے اور اپنی ذمہ داری کا ناجائز فائدہ اٹھائے، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ رکھے، ظلم ڈھائے، ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ لِكُلِّ غَادٍ لِّوَاءٌ دَسْتِهِ، بخاری مسلم کی روایت ہے کہ ہر غدار حاکم کے جسم کے پچھلے حصے پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ ایک ذلت یہ ہے اور ایک طرف عزت یہ ہے کہ جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کو اللہ رب العالمین حکومت دی ہے، جن کو اللہ رب العالمین ذمہ داری دی ہے، قوم و جماعت کی باغ ڈور دی ہے، ایسے لوگ اگر انصاف کرتے ہیں اور لوگوں کا خیال رکھتے ہیں تو انصاف پسند لوگوں کے لیے کل قیامت کے دن عزت ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور صحیح مسلم کی اگر اس روایت کو لے لیں جس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو لوگ انصاف کرنے والے ہیں، چاہے وہ کوئی طبقہ ہو، چاہے ماں باپ ہوں، رشتہ دار ہوں، عالم ہو، جاہل ہوں یا ذمہ دار ہوں، حاکم ہو، محکوم ہو، وہ دنیا کا کوئی طبقہ ہو، اگر وہ آدمی انصاف کرتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نور پر جگہ دے گا، نور کے منبر پر جگہ دے گا، جو لوگ اپنے تمام معاملات میں انصاف کرتے تھے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، جن کو اللہ رب العالمین نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ فیصلہ کریں، جن کو اقتدار ہے، اختیار ہے، جن کو حکومت ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کا فیصلہ مانا جاتا ہے، وہ چاہے زندگی کے کسی طبقے میں وہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی سوشل نیٹ ورک سے جڑے ہوئے ہوں، ان کا اگر عدل و انصاف پر فیصلہ ہوتا ہے اور وہ انصاف کرتے ہیں تو کل قیامت دن اللہ رب العالمین ان کو نور کے منبر پر جگہ دے گا، اور وہ ایسا نور کا منبر ہوگا کہ انبیاء بھی اس کے بارے میں رشک کریں گے۔ تو ہم سب کو انصاف کرنا چاہیے۔ اس سے نصیحت ملتی ہے جن کو بھی اللہ رب العالمین نے ذمہ دار بنایا ہے، چاہے وہ ذمہ داری ماں باپ کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذمہ داری جمعیت اور جماعت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ ذمہ داری مسجد کے تعلق سے ہو یا ادارے کے تعلق سے ہو یا کسی بھی شعبے سے متعلق اگر ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی ہے، یہ ذمہ داری امانت ہے، اور یہ اگر اس میں کوئی خیانت کرے تو ندامت کا سامان ہے، ذلت و رسوائی کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے دن بربادی اور جہنم میں لے جانے والا یہی عمل کافی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، دوسرا وہ نوجوان ہوگا جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا قیامت کے دن، جس کی جوانی اللہ کی بندگی میں گزری ہوگی، جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، اسلام کے سائے میں اس کی تربیت ہوئی اور وہ اسلام کی حالت میں اسلام کو پورے طور پر اپنی زندگی میں نافذ کر رہا تھا، وہ اللہ کی بندگی کر رہا تھا، روزہ نماز کی پابندی کر رہا تھا، حقوق اور معاملات کو کما حقو ادا کر رہا تھا، جس کی نشو و نما، جس کی تربیت، جس کی جسم کی پرورش اس کی اسلام پر ہوئی، اور وہ شخص اللہ رب العالمین کی بندگی میں اپنی زندگی گزار دی۔ اور یہ جوانی کی جو زندگی ہے یہ سب سے زیادہ زندگی ہے۔ ایک بچہ 12-13 سال میں بالغ ہوتا ہے، مثال کے طور پر 50 سے 55 کے سال کے بیچ میں وہ جوان رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے لمبی زندگی جو عطا کی ہے وہ جوانی کی شکل میں ہے۔ بچپنا تھوڑا ہے، بڑھاپا تھوڑا ہے، بہت کم ایسے لوگ جو 100 کراس کر کے جاتے ہیں، ان کا بڑھاپا اور ان کی جوانی جوڑ لی جائے تو یہ بات طے ہے کہ جوانی کی زندگی زیادہ ہے، بڑھاپے کی زندگی کم ہے۔ اللہ رب العالمین جوانی کی زندگی دی، اس نوجوان نے اپنی زندگی کی قدر کی، اپنے آپ کو ہر قسم کی لغویات اور گناہ کے کاموں سے بچا کر کے اپنی زندگی کو پاک دامن بنایا اور بے عیب بنایا اور با اخلاق بن کر کے اور اللہ رب العالمین کی بندگی کر کے اپنی زندگی گزار دی اور اپنی جوانی گزار دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو جس نے جوانی اسلام کی حالت میں گزاری، اللہ کی بندگی کی حالت میں گزاری، اور اس کی تربیت اسی پر ہوئی کہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کی اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں اس نے اپنی زندگی گزار دی، ایسے نوجوان کو اللہ رب العالمین عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب دیکھ لیے ماحول کیا ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت کیا ہے۔ جمعہ میں یہ 500 کا مجمع ہے، ہماری فجر کی نماز غائب ہے، فجر کی نماز ہماری غائب ہے، اور دیگر اسلام کے دیگر شعبوں میں بات کر لی جائے، نوجوانوں کی زندگی کیسی ہے؟
ہمارے نوجوان کیسے ہیں، ان کا کپڑا کیسا ہے، ان کا چہرہ کیسا ہے، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کی کمائی کیسی ہے. ہر معاملے میں نوجوان آج کے ماحول میں کوتاہ نظر آتے ہیں. ایسے نوجوانوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے کل قیامت دن اللہ رب العالمین کے دربار میں ہر نفس، ہر انسان سے سوال ہوگا، لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے کسی کا پیر ڈگمگا نہیں سکتا ہے اور کوئی اللہ رب العالمین کے دربار سے واپس نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے. 5 سوالات کیا ہیں؟ نمبر 1 عن عمرہ فیما افناہ، اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی زندگی کہاں پہ گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنی جوانی کہاں پہ گزاری. زندگی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا جبکہ زندگی میں جوانی داخل ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک دوسرا سوال یہ کرے گا تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری. کیونکہ یہ جوانی یہ زندگی کا سب سے بہترین زندگی ہے اور اس میں آدمی جو کرتا ہے ترقی کرتا ہے. اور جو اس جوانی کی زندگی میں آدمی ہاتھ دھو لے اور پیچھے رہ جائے، اللہ کی بندگی نہ کر پائے، سجدہ نہ کر پائے، نماز نہ پڑھ لے، روزہ نہ رکھ لے، تو اب بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ جب جسم کمزور ہو گیا، اب کوئی طاقت نہیں ہے، چوری کرنے کی طاقت نہیں ہے، جھوٹ بولنے کی طاقت نہیں ہے، قتل کرنے کی طاقت نہیں ہے، اب اس کو مصلی یاد آ رہا ہے، مسجد یاد آ رہی ہے. ایسی عبادت سے ہم کو کیا ملنے والا ہے؟ اللہ کی بندو اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں کہ جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جوانی یہ زندگی کا سب سے انمول وقت ہے. اس وقت کو اللہ کی بندگی میں لگایا جائے تو اس زندگی کی اور اس عبادت کی ایک الگ ہی مزہ ہے اور اس کا ایک الگ ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 3 ورجل قلبہ معلق بالمساجد، تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل مسجد سے لگا ہوا ہو، مسجد سے لگا ہوا ہو. مسجد بنانا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، مسجد میں آنا، مسجد کا کام سنبھالنا، صفائی رہنا اور اس میں عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، نماز پڑھنا، اس کی یہی فکر ہے. ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے گیا، مغرب کی فکر ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنی ہے، ٹینشن ہے، اس کو ٹینشن ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے نمازوں کے سلسلے میں، مسجد کے تعلق سے، مسجد کا کام کیسے سنبھلے، مسجد میں اذان کون دے اور مسجد کی نماز کون پڑھائے، مسجد میں نماز کون پڑھائے، جمعہ کا خطبہ کون دے گا اور مسجد کی جو سارے اخراجات کیسے پورا ہوگا. ٹینشن ہونا چاہیے، فکر ہونی چاہیے. ایسا آدمی جو مسجد اس کا دل لگا ہوا ہو، مسجد بنانے کے تعلق سے، مسجد آباد کرنے کے تعلق سے، مسجد کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے تعلق سے، اس کے فائننس پرابلم کو حل کرنے کے تعلق سے ہمیشہ وہ آدمی متحرک ہو، بیدار ہو اور اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے والا ہو، تو وہ ایسا آدمی جس کا دل مسجد سے لگا ہو، مسجد سے محبت ہو، مسجد کو آباد کرنے کا جذبہ ہو، ایسے نوجوان کو بھی اللہ، ایسے شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا. نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، چوتھا وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا، جو اللہ کی خاطر محبت کرے اور اللہ ہی کی خاطر دشمنی کرے، اللہ ہی کے لیے دوستی، اللہ ہی کے لیے محبت، اللہ ہی کے لیے دشمنی اور ناراضگی اور جھگڑا. اللہ ولا اور برا، ولا اور برا بہت ہی اہم موضوع ہے یہ. اللہ کے لیے دوستی ہونی چاہیے. ہماری دوستی کیسی ہے؟ ہماری دوستی کیسی؟ بھائی ہمارا پڑوسی اس لیے ہمارا دوست ہے، ہمارا رشتہ دار ہے اس لیے ہم سے جانتی ہے، ہمارے گاؤں کا اس لیے ہماری دوستی ہے، ہمارے ملک کا اس لیے ہماری دوستی ہے. ایسی دوستی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں دنیا مل جائے گی، دنیا مل جائے گی، مگر ایک دوستی ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک دوستی عقیدے کی بنیاد پر ہوتی ہے، ایک دوستی سنت کی بنیاد پر ہوتی ہے. یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا توحیدی بھائی ہے، ہمارا سنتی بھائی ہے، یہ توحید و ایمان والا ہے، یہ روزہ نماز والا ہے، یہ تقوی والا ہے، یہ نیک شخص ہے، امانت دار ہے. اس سے دوستی کرنی چاہیے. ہماری دوستی دولت کی بنیاد پر ہو، ہماری دوستی حسن و جمال کی بنیاد پر ہو، ہماری دوستی خاندانی بنیادوں کے بنیاد پر ہو. ایسی دوستی کا دنیاوی فائدہ ہے، آخرت میں اس دوستی کا کوئی ملنے والا نہیں ہے. سچی اور حقیقی دوست وہی ہے جس کی دوستی اسلام کی بنیاد پر ہو، توحید کی بنیاد پر ہو، عقیدے کی بنیاد پر ہو، سنت کی بنیاد پر ہو. ایسی محبت اور ایسی دوستی کی کیا مثال ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا دوست بھی اپنے دوست کے ساتھ اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جس کی دوستی ایمان کی بنیاد پر ہو، اللہ کی بنیاد پر ہو، تقوی کی بنیاد پر ہو، سنت کی بنیاد پر ہو. ایسی دوستی آخرت میں فائدہ پہنچائے گی.
مگر ہماری اور آپ کی دوستی کا معیار کیا ہے؟ یہ مالدار ہے اس سے میری جمتی ہے، فائدہ ہوتا دوستی ہے۔ شرابی ہے تو کیا ہوا، چوری کرتا ہے تو کیا ہوا، مرڈر کرتا ہے تو کیا ہوا، سود کھاتا ہے تو کیا ہوا، کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمارا دوست ہے، دوستی میں سب چلتا ہے۔ ایسی دوستی وہ والے جان ہے، دوستی وہ ہو جو ایمان و عقیدے کی بنیاد پر ہو، یہ سنت پر چلتا ہے، اس سے میری محبت ہے، اس کو دوستی کہتے ہیں۔ یہ نمازی ہے، فجر کی نماز کا پابند ہے، اس سے ہماری دوستی ہے۔ یہ ہمارے یہاں آئے کھائے بیٹھے، دوستی کے تقاضے ہیں، پورا کیے جائے، ایسی دوستی فائدہ پہنچائے گی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو چوتھا وہ شخص ہے جس نے دوستی اللہ کی خاطر کی اور دشمنی بھی اللہ رب العالمین کے لیے کی، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ نمبر 6، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ ایک ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، ایک ایسا شخص ہے جس نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد چھپا لیا، صدقہ کرنے کے بعد چھپا لیا، ایسا چھپایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ آج لوگ صدقہ کرتے ہیں، ڈونیشن دیتے ہیں، اشتہاروں میں بڑے بڑے نام آتے ہیں، سوشل میڈیا پر بڑا چرچا ہے، فیس بک پر بڑا چرچا ہے۔ ایسے صدقات و خیرات کا کوئی فائدہ، دنیا میں فائدہ، لوگ جانیں گے، شہرت مل جائے گی، آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے، گناہ ملے گا۔ اگر آدمی صدقہ کر کے ڈونیشن دے کر کے نام کمانا چاہتا ہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ صدقہ نہ کرے، ثواب ملے گا۔ صدقہ نہیں کرے گا تو ثواب ملے گا، صدقہ کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، شہرت بازی کر رہا ہے، نیکی کر کے بھی گناہگار ہوتا ہے، اسی کو ریاکاری اور مکاری کہتے ہیں۔ تو ایک شخص وہ ہوگا جس نے صدقہ کیا، ڈونیشن کیا، مدد کی، ایسی مدد کی کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلا، چھپا لیا۔ نیکی چھپائی جاتی ہے، جیسے ہم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں، نیکی کو بھی چھپانا چاہیے، نہیں بتانا چاہیے دوسروں کو، غلط بات ہے، اس سے ریاکاری کی بو آتی ہے، اخلاص ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص وہ ہوگا جس نوجوان کو اللہ رب العالمین نے زنا کا موقع دیا، جس کے سامنے زنا کا موقع مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک ایسا نوجوان جس کو زنا کا موقع ملا، ایک حسن و جمال والی عورت، خوبصورت عورت اور منصب والی عورت اور حکومت والی عورت کہتی ہے کہ آؤ اللہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کرو، بدکاری کرو، وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر ہے، مجھے اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ہے۔ یہ ہم بدکاری نہیں کر سکتے، گناہ نہیں کر سکتے، زنا کا موقع مل رہا ہے، عورت بھی کیسی خوبصورت ہے، عورت کیسی ہے، مالدار ہے، حسن و جمال کے ساتھ اس کے پاس اقتدار ہے، قوت ہے، کچھ ہوگا نہیں، کچھ لفڑا اور دنگا نہیں ہوگا، مارا نہیں جائے گا، عزت پر داغ نہیں آئے گی، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ جبکہ زنا کرنے والے زنا کرتے ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، بدنام بھی ہوتے ہیں۔ یہاں وہ بات نہیں ہے کہ زنا کا موقع مل رہا ہے اور وہاں پر عورت بھی خوبصورت ہے اور اسی کے ساتھ عورت بھی مالدار ہے، کوئی مستقبل میں خطرہ نہیں ہے، مگر ایسا نوجوان زنا کا موقع پانے کے بعد بھی بدکاری نہیں کرتا ہے، اللہ وہ کہتا ہے مجھے اللہ سے ڈر ہے، چھوڑ دیتا ہے گناہ کو اللہ کی خاطر۔ ایسے نوجوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ اب ڈھونڈ لیجئے سماج اور معاشرے میں حالات کیسے ہیں، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کیسے ہیں، ہمارے اخلاق کیسے بگڑ چکے ہیں۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی ہے غیروں کے ساتھ بھاگ گئی، ایک مسلم نوجوان ہے غیر مسلم کی لڑکی لے کے بھاگ گیا۔ یہ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ارتداد کا فتنہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں، مسلم لڑکیاں ہیں، باحجاب تھی، پردے میں رہتی تھی، نمازی تھی، مگر کیسی ان کی تربیت ہوئی کہ انہوں نے اپنی ایمان کا سودا کر کے غیر مسلم سے جا کے شادی کر لی۔ ایسے سوچئے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور ان کا جذبہ دیکھیے کہ ان کو ایک مشرک نکاح کا پیغام دیتا ہے۔ مدینہ کے اندر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح کا پیغام ملتا ہے، مشرک ہے، نکاح کا پیغام جب ملتا ہے، ام سلیم جس صحابیہ کہتی ہیں کہ تمہارا رشتہ بہت اچھا ہے، تمہارے جیسے آدمی کے رشتے کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، مگر میں تمہارے رشتے کو رد کرتی ہوں، تم مشرک ہو میں مسلمان ہوں، ہماری دونوں کی شادی ہو ہی نہیں سکتی، ہاں اگر تم اسلام قبول کر لو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہوگا، مجھے مہر کی کچھ ضرورت نہیں ہے، تم ایمان لے کر کے آؤ، اسلام لے کر کے آؤ، تمہارا اسلام لانا ہی میری خوشی ہے اور وہی میرا مہر ہے۔ اس تربیت کے نتیجے میں، اس جذبے کے دیکھ کر کے
انہوں نے اسلام قبول کر لیا، کافر اسلام قبول کر لیا اور دونوں کی شادی ہو گئی، کوئی مہر نہیں، اسلام لانا ہی مہر ہو گیا۔ ہماری ماں اور بہنوں کو یہ واقعہ عبرت کا سامان ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو اور اپنی غیرت کی حفاظت کرو۔ کہ ہمارے صحابیات ایسی تھی کہ اگر ان کی شادی لگتی تھی نکار دیتی تھی، ٹھکرا دیتی تھی اور یہ کہتی تھی اگر تم اسلام قبول کر لو، دعوت کا دیکھیے طریقہ کیا ہے، دعوت کا طریقہ کیسی راہیں کھل رہی ہے کہ اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ نہیں کہ بھاگ جاؤ اور پھر جا کر کے غیر مسلم سے شادی کر لو۔ زنا کا موقع مل رہا ہے، بدکاری کا موقع مل رہا ہے، مگر وہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے ڈر ہے، اور وہ آدمی اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے بدکاری چھوڑ دیتا ہے۔ ایسے نوجوان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس طرح نمبر 7 یہ ہے کہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، 7واں وہ شخص ہے جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کو یاد کیا، سوچئے اللہ کی یاد کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ یہ یاد ہے، یہ زبانی ذکر ہے، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ تو چلتے پھرتے اچھے اچھے اور خراب خراب قسم کے لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر سے کیا مراد ہے؟ تنہائی میں آدمی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، جہنم کو یاد کیا، اللہ کے عذاب کو یاد کیا، اللہ کی پکڑ کو یاد کیا، اور اس کی یاد میں اس قدر مگن ہو گیا کہ اس کے دل میں کپکپی طاری ہو گئی، اور اس کپکپی کے نتیجے میں ڈر اور دہشت اور اللہ کے عذاب کی خوف کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا کہ کیا جہنم کا عذاب ہوگا، عذاب قبر کیسا ہوگا، اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سب فکر کے نتیجے میں اس کی آنکھیں دونوں بہ پڑی اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ کی وجہ سے، رونے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہوا ہے، اس آنسو کی بڑی قیمت ہے جو اللہ کے خوف سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت دن اپنے اس بندے کو اپنے عرش کی سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں اللہ تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت پڑھ کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک وہ شخص ہے جو عرش کے سائے میں جگہ ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں من انظر موسرا او وضع عنه اظلہ اللہ فی ظلہ، اظلہ فی ظلہ۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو آدمی کسی تنگ دست کو موقع دے، مہلت دے، قرضہ لیا تھا، غریب ہے، نہیں دے پا رہا ہے، چلو اگلے مہینے دے دینا، 2 مہینے کے بعد دے دینا، 3 مہینے کے بعد دے دینا، ہم موقع دے رہے ہیں، تو ایسا آدمی بھی اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ او وضع عنہ، یا اس کے قرض کو معاف کر دیا، کہا تم نہیں دے پا رہے ہو، چلو جو بھی پیسہ تھا رہنے دو، اپنے استعمال کر لینا، مجھ کو مت دینا، قرض کو معاف کر دیا۔ 2 شکل ہے، یا تو قرض میں لینے میں قرض دار کو مہلت دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے، اگلے ہفتے دے دینا، اگلے مہینے دے دینا، اگلے سال دے دینا، جب ہوگا تب دے دینا، موقع دے دیا۔ ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے قرض کو معاف کر دیا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرا کہ میں تم سے پیسہ نہیں لوں گا، تمہاری زندگی میں دیکھ رہا ہوں پریشان حال ہو، چلو جانے دو، میں نے تمہارے قرض کو معاف کر دیا، مہلت دے دیا یا معاف کر دیا۔ ایسے دونوں آدمیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو، سارے مسلمانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیری بندگی کریں، تیری توحید پر قائم رہیں، شرک اور بدعات سے بچنے کے ساتھ ساتھ تیری عبادت کے ساتھ اور تیری دین پر قائم رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی تکلیف اور مصیبت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور مرنے کے بعد ہم لوگوں بھی ان لوگوں میں سے چن لے جن کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ہم کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔